اگر قارون کو بتا دیا جائے کہ آپ کی جیب میں رکھا ہوا اے ٹی ایم کارڈ اس کے خزانوں کی ان چابیوں سے بہت زیادہ مفید ہے جنہیں اس وقت کے طاقتور ترین انسان بھی اٹھانے سے عاجز تھے، تو قارون پہ کیا گزرے گی؟ اگر ایران کے قدیم بادشاہوں کو بتا دیا جائے کہ آپ کے گھر کی بیٹھک میں رکھا ہوا صوفہ اس کے تخت سے کہیں زیادہ آرام دہ ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ اور اگر کیسر روم کو بتا دیا جائے کہ اس کے غلام شتر مرکب جن پنکھوں سے اس سے ہوائیں دیا کرتے تھے آپ کے گھر کا درمیانہ سا اے سی اس کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے، تو اسے کیا لگے گا؟ آپ اپنی پرانی سی کرولا لے کر ہلاکو خان کے سامنے سے فراٹے برتے ہوئے گزر جائیں، کیا اب بھی اس کو اپنے گھوڑوں پر سواری اور تکبر اور نخوت اس کی برقرار رہے گی؟ ہرکل خاص مٹی سے بنی سراہی سے ٹھنڈا پانی لے کر پیتا تھا تو دنیا اس کی اس آسائش پر حسد کرتی تھی۔ تو اگر اسے اپنے گھر کا کولر دکھا دے تو وہ کیا سوچے گا؟ خلیفہ منصور کے غلام اس کے لیے ٹھنڈے اور گرم پانی کو ملا کر غسل کا اہتمام کرتے تھے اور وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سماتا تھا۔ کیسا لگے گا اسے اگر وہ تیرے گھر میں بنی جیکوزی دیکھ لے تو؟ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر حج کے لیے گھر سے نکلتے تھے اور مہینوں میں پہنچتے تھے، اور آج تو چاہے تو جہاز میں سوار چند گھنٹوں میں مکہ پہنچ سکتا ہے۔ مان لیجئے کہ آپ بادشاہوں کی سی راحت میں رہ ہی نہیں رہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ بادشاہ آپ جیسی راحت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، مگر کیا کیجئے آپ سے جب بھی ملیں آپ اپنے نصیب پہ روتے رہتے ہیں، ہر وقت ناشکری کرتے ہیں کہ آپ کی جتنی راحتیں اور وسعتیں بڑھ رہی ہیں آپ کا سینہ اتنا ہی تنگ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ پڑھیے، شکر ادا کیجئے خالق کی ان نعمتوں کا جن کا شمار نہیں ہے، شکر ادا کیجئے ان نعمتوں کا جن کے حصول کے لیے ایک وقت کے بادشاہ اور عمرہ ترستے تھے۔ یہ سب کچھ آپ کے پاس ہے۔ دوستو، کسی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے کہ اگر آپ زندگی میں شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں تو آپ کو شکر نصیب ہوگا، نہیں تو اوپر دیکھنے سے آپ ساری زندگی بے چین رہیں گے اور ایک پل بھی آپ کو سکون کا نہیں ملے گا۔